فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارا 27واں سپارہ ہے۔ اس پارے کے 20 رکوع ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔ اس پارے کی ابتدا قال فما خطبکم سے ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ قصہ پچھلے پارے کے رکوع سے چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے جو قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کے پاس عذاب لے کر جا رہے ہیں، اور پتھروں کی بارش ان پر ہوگی مصوبۃ عند ربک، اور ان پتھروں پر نام بھی لکھا ہوا ہوگا جس پر وہ پتھر برسیں گے۔ خیر، وہاں پر انہوں نے پھر تسلی دی کہ ایمان والوں کو ہم نکال دیں گے، اور وہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جو بچیں گے انہی پر عذاب آئے گا۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے پاس بھی ہم نے بھیجا فرعون کے پاس ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نہیں مانے، ان کو ہم نے غرق کیا، ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے ہوا سے ہلاک کیا ان کی قوم کو۔ قوم سمود کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ چیخ بھیجی اور اس کے ساتھ ان کو ہلاک کیا۔ پھر قوم نوح کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ پانی میں غرق کر دیا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ سب نافرمان لوگ تھے اور ان کا یہی انجام ہے۔ آج بھی جو نافرمانی کرے گا وہ اسی انجام کا انتظار کرے۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ زمین و آسمان کو میں نے خود بنایا اور زمین کو میں نے بچھایا۔ پھر مقصدی بات کی کہ ففروا الی اللہ، تم اپنی اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارا رجوع ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے حضور کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کو مجنون وغیرہ کہتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ وذکر، آپ ان کو نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد پیدائش بتایا کہ جنوں اور انسانوں کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو پہچانیں اور اس کے احکامات کو مانیں۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے اور سورہ طور کی ابتدا ہے۔ طور اسی پہاڑ کا نام ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھا کر قیامت کو ثابت کیا، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ آ کر ہی رہے گا ان کافروں پر، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کب آئے گا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن یہ آسمان چر جائے گا اور یہ پہاڑ وغیرہ جو ہیں یہ چلنے لگیں گے۔ تو کچھ احوال قیامت کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ جو تقوی والے ہوں گے وہ تو باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ ان سے کہیں گے کھاؤ پیو، تم نیک اعمال کر کر آئے تھے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور صرف وہ خود نہیں بلکہ ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور ان کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دائیں بائیں گھومیں گے ان کی خدمت کے لیے، اور پھر یہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ارے ہم تو ڈرتے تھے، پتہ نہیں قیامت میں کیا بنے گا، ہم جنت میں جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے۔ تو فمن اللہ علینا، دیکھو آج اللہ نے احسان کیا، ہمیں دوزخ سے بچا لیا۔ تو ان کے مکالمے کو اللہ نے بیان کیا۔ آگے پھر رکوع نمبر 4 ہے۔ حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فما انت بنعمت ربک، اے نبی آپ قطعاً اپنے رب کی نعمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنوں ہیں، بس آپ اپنا کام کیجیے، ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ پھر ان کافروں سے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر تم کہتے ہو یہ خود سے بنا کر لاتے تو تم بھی لاؤ نا قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر، وہ تو تم لا نہیں سکتے۔ پھر یہ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم خود ہی بن گئے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے؟ اور یہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اور یہ جو نظام ہے تم یوں کرتے ہو ام لہ البنات، کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ثابت کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے لیتے ہو۔ تو یہ کیسا تمہارا نظام ہے؟ کیونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اسی پر اللہ پاک نے ان کو ڈانٹا۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ نبی ہے یا نہیں ہے، یا تم کوئی بری تدبیر کرنے
کرنا چاہتے ہو نبی کے مقابلے میں تو ان کو ڈانٹا۔ پھر آخر میں حضور کو تسلی دی کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے نبی جی آپ اپنے اللہ کے حکم کی وجہ سے صبر سے کام لیجئے، جمے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، مطلب ہم آپ کی حفاظت خود کریں گے، اور بس آپ اللہ کی حمد و تسبیح میں لگے رہیے جب بھی آپ نے اٹھنا ہے، اور رات کے وقت میں بھی اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجیے۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، سورہ نجم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ابتدا میں قسمیں کھا کر ہمارے نبی کی صفات کو بتایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں اور گمراہ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ اور فرشتہ کون ہے جو وحی لاتا؟ شدید القویٰ، بڑی قوت والا ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے قریب ان سے حضور کی ملاقات ہوئی، جس کا ذکر فرمایا عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل کو حضور نے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ جیسے دو کمانیں قریب قریب ہوتی ہیں ان کے سرے، اتنے قریب حضور ہو گئے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ حضور کا اللہ کو دیکھنا مراد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے تھے، لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ اس میں اشارہ تو ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام کا دیکھنا ہی ہے۔ باقی رہا اللہ کا دیکھنا، تو آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ پاک کا دیکھنا بعض ضعیف روایات میں اس کا ذکر تو ہے، اور یہ بھی غالب گمان ہے کہ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، تو ظاہر اپنا آپ دکھایا بھی ہوگا، کیونکہ جنتی لوگ جب اللہ کو دیکھیں گے جنت میں جا کر تو اللہ نے اپنے حبیب کو وہ منظر پہلے ہی دکھلا دیا ہوگا، اور یہی تقریباً سلف کا عقیدہ رہا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف رہا، بعض کہتے تھے حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا، بعض کہتے نہیں دیکھا۔ تو جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توقف اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو ڈانٹا کہ وہ لات اور عزیٰ بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا ایک منات بت تھا اس کی، اور یہ تینوں بت عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اب عجیب تقسیم کرتے ہو کہ جب اللہ کے ساتھ شریک کی باری آتی ہے تو بیٹیاں بناتے ہو، اور اپنے لیے شریک لینا ہوتا ہے تو تم اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، تمہاری یہ تقسیم اچھی نہیں ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، تو یہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر پائیں گے، تو کیسے تم پھر ان کو خدا بنا کر قیامت میں بچ پاؤ گے اللہ کے عذاب سے؟ پھر یہ فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات بتائیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو اپنا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو اچھا، نیک، بنا ہوا، ستھرا ایسا مت بتاؤ، اللہ کو بہتر پتہ ہے تم میں تقوی والا کون ہے، بس اپنی حقیقت ہر انسان کو خود ہی معلوم ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ نبی جی آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو منہ موڑتا ہے، تھوڑا سا دے کر پھر بھاگ جاتا ہے؟ اصل میں یہ قصہ تھا، ایک کافر نے کسی مسلمان ہونے والے بندے کو ایسا بہکایا، وہ کچا سا تھا کہ میں تجھے پیسے دوں گا، اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، پھر اس نے اس کو جو لالچ دی تھی وہ بھی چھوڑ دی۔ تو اللہ پاک فرما رہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور پہلے نبیوں کے صحیفوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اس نے کہا تھا یار تیرے سب گناہ میں اپنے سر لے لوں گا، تجھے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ تو پہلے نبیوں کے صحیفوں میں بھی بات آ چکی ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ آگے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو بندہ کرے گا اعمال اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلا ایک بندے کا ایمان دوسرے کے کام تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک بندے کے اعمال دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی نیکی کر کر اس کا ثواب دوسرے کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، بہت سی احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی صفات بتلائی کہ اللہ وہ ہے جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے، وہی ہے جو غریب کر دیتا ہے، اور وہی ہے جس نے عاد اور سمود کی قوم کو ہلاک کیا، قوم نوح کو اللہ پاک نے ہلاک کیا۔ مطلب وہ اتنی قوت والا رب ہے، تمہیں اس کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آخر میں پھر فرمایا کہ عازفۃ العازفہ، وہ قیامت آ کر رہے گی اور اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا،
اور یہ لوگ ایسی باتوں کو سن کے تعجب کرتے ہیں اور تم لوگ ہنستے ہو سن کر اور روتے نہیں ہو، تو اللہ پاک فرما رہے کوئی بات نہیں، آج کا وقت ہے، کل جب دیکھو گے تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 8 ہے اور سورہ قمر کی ابتدا ہے، چونکہ اس میں چاند کا جو معجزہ تھا شق قمر کا کہ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورت میں بیان فرمایا کہ اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے سحر مستمر، اب یہ تو جادو ہے، اس نے کیسے کر دیا، بجائے ماننے کے الٹا انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ان سے پہلے حضور کو تسلی دی، قوم نوح کا ذکر کیا، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ پھر کذبت عاد، ان قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، ان پر ہم نے ہوا بھیجی آندھی اور وہ ان پر چلی اور وہ ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں اس طرح پڑے رہے۔ پھر قوم سمود نے جھٹلایا، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر قوم لوط کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے بھی نبی کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ رکوع نمبر 9 میں اس کا سارا بیان ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کہ فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، نہیں مانے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا ان المجرمین فی ضلال و سعور، کہ قیامت والے دن جتنے بھی یہ مجرم ہیں یہ سب گمراہی اور دوزخ کے آگ میں جلے جائیں گے اور وہاں پر ان کو جو ہے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے جو ہے وہ پیدا کیا، یہی اندازہ تقدیر ہے۔ دیکھیے تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا بس وہی ہو رہا ہے، پھر تو ہم سب مجبور ہیں، پھر ہم نے گناہ کیا تو ہمارا اس میں کیا قصور، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا اللہ نے اپنے علم سے وہ لکھ دیا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارے لیے تو جو فیوچر ہے وہ فیوچر ہے اور جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہی پاسٹ ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم اتنا قوی ہے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور پہلے سے بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے سورہ رحمان کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، چونکہ ابتدا میں الرحمن کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رحمان اللہ پاک نے رکھا ہے، علماء نے رکھ دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، سورج چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آسمان کو بلند کیا، پھر کچھ احکامات دیے کہ تم اقیم الوزن بالقسط، صحیح تولنا شروع کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا۔ پھر یہ کہا وہ مشرق مغرب کا رب بھی ہے، اسی نے جو ہے یہ سمندر کو چلا دیے اور میٹھے کڑوے پانی کے دونوں چلا دیے اور درمیان میں پردہ کر دیا جو ان کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ پھر اس میں سے موتی نکلتے ہیں اور چیزیں نکلتی ہیں، اور دیکھو کیسے پہاڑوں جیسی کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں سمندر میں، یہ سب کچھ بیان کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اس کا تکرار اللہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی زمین پر ہے سب ایک دن ختم ہو جائیں گے اور اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی، اسی سے ہر کوئی اپنے حاجتوں کو طلب کرتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اے جن و انس تم دونوں، ان کو خطاب کر کر فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا رب فارغ ہوگا، مطلب تمہارا حساب ہوگا اس دن، اور یہ فرمایا کہ تم زمین و آسمان سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھا دو، جب نہیں نکل سکتے تو اس کا مطلب ہے جب تم اللہ کے نظام میں جکڑے ہوئے ہو تو اس کے احکامات کو بھی تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ پھر قیامت کے احوال بتائے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دوزخ کو لائیں گے، آسمان چر جائے گا اور لوگوں سے کوئی ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال نامہ دیا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، اور مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ بیان کر کر اللہ پھر بار بار وہی کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اتنا کچھ تمہیں بتایا، ڈرایا، یہ بھی تو اس کی نعمت ہے، اگر وہ یہ بھی نہ کرتا تو تم کیا کر لیتے۔ آگے پھر رکوع نمبر 13 ہے،
اس میں جنت والوں کے لیے احوال جنت کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ 2 جنتیں دیں گے، ان میں چشمے بہتے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس کے اندر اللہ نے پھل رکھے ہیں، اور فرمایا کہ عَلَى فُرُشٍ، بستروں پر تقوی والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جناب تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ موٹی آنکھوں والی ان کی بیویاں ہوں گی جن کو کسی نے چھوا تک نہیں، کسی نے دیکھا تک نہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گے جیسے یاقوت اور مرجان کے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ تو ان کی نیکی کا بدلہ ہے، اور یہ بھی فرمایا اور بھی جنتیں ہیں اس کے علاوہ، اس میں بھی اسی طرح چشمے پھوٹتے ہوئے ہوں گے، اور اس میں جناب ان کے لیے انار ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، اور بیویاں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، اور کسی انسان جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ پھر یہ فرمایا یہ تقوی والے تو قالینوں پر مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہی کچھ اللہ پاک نے ان تقوی والوں کو بیان دینا ہے جس کا بیان فرمایا۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، اور سورہ واقعہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ چونکہ قیامت کا نام ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتدا میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، والسابقون السابقون، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوں گے، یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو اللہ نے بیان فرمایا، کیونکہ یہاں فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ دوسرا گروہ ہے واصحاب الیمین، یہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور تیسرا گروہ واصحاب الشمال، یہ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، یہ دوزخ والے ہوں گے۔ تو تینوں کا انجام بیان کیا کہ جو سابقین اولین ہیں ان کو اللہ فرما رہے میں ایسی جنتوں میں رکھوں گا، وہاں پر ان کے لیے جناب یہ آمنے سامنے ہوں گے، مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی ان کے سر میں درد تک نہیں ہوگا، اور وہاں پر پرندوں کا گوشت ہوگا، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کوئی لغو بات اور گناہ کی بات وہاں نہیں سنیں گے، بس سلامتی سلامتی۔ پھر جو دائیں ہاتھ والے ہیں جنتی، ان کا بیان فرمایا کہ ان کو لمبے لمبے سائے ملیں گے، پھل ملیں گے، ایسی چیزیں پھل ہوں گی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہم عمر بیویاں ہم ان کو دیں گے۔ اور جو اصحاب شمال برے لوگ تھے ان کا انجام بیان کیا کہ وہ دوزخ کے سایوں میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی اور آگ ہوگا، کھانے کو ان کو یہی کچھ دیا جائے گا، زقوم ہوگا، اسی سے پیٹ بھریں گے اور کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت سے کچھ سوالات کیے کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ انتم تخلقونہ، یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور تم تو بس اپنی منی ٹپکا کر ہٹ جاتے ہو، تو ان بچوں کو تم پیدا کرتے ہو ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو تو افرأیتم ما تحرثون، یہ جو کھیتیاں اگتی ہیں تم تو بیج ڈال کر آتے ہو، اس سے پودے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے تم برساتے ہو ہم برساتے ہیں؟ اور یہ جو لکڑیاں جن سے تم آگ جلاتے ہو، یہ آگ تم جلاتے ہو یا ہم نے اپنی قدرت سے اس کو جلایا؟ جب سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب ہی کی تسبیح کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے معبودان باطلہ کو پکارا جائے۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کچھ حقانیت اور فضائل کو بیان کیا کہ یہ قرآن کریم ہے، بڑا یعنی عزت والا کلام ہے، یہ فی کتاب مکنون، یہ ایسے کتاب میں ہے جس کو یعنی حفاظت سے رکھا گیا ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اگر تو کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے تو پھر اس سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتے ہی اس کو لے پاتے ہیں، اور اگر اس سے مراد ہر وہ قرآن ہے جو کسی بھی جلد یا غلاف میں لپٹا ہوا ہو تو پھر یہ آداب بتایا گیا کہ بغیر وضو کو قرآن پاک کو چھونا یہ ادب کے خلاف ہے، اور پاکیزہ نہ ہو یعنی آدمی پر غسل واجب ہو پھر چھونا تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو جب واجب غسل والے ناپاک آدمی اور مرد پر قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں تو پھر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، باقی اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے منکرین قیامت کو خطاب کیا کہ دیکھو تمہارا کوئی رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تمہارے سامنے، تم اس کی نکلتی ہوئی روح کو نہیں روک سکتے، تمہارے اندر اتنی بھی قوت نہیں، جب تم روح کا نکلنا نہیں روک سکتے تو جب اللہ روح دوبارہ ڈالیں گے وہ تم کیسے روک لو گے؟ آج جو رب اس کو موت دے رہا ہے کل کو وہ اس کو انشاءاللہ زندگی بھی دے پائے گا۔ آگے رکوع نمبر 17 شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، اور سورہ حدید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، سورت میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا کہ اس اللہ کی پاکی بیان کرو جو زمین و
آسمان کا مالک ہے اور اس نے وہی اول آخر ہے، وہی ظاہر باطن ہے، اسی نے زمین و آسمان کو 6 دن رات میں بنا دیا، پھر وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا وہ دن سے رات کو نکالتا ہے، رات سے دن کو نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کر کر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بتاؤ تم ایسے اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جو اتنی قدرت والا اور رسول بھی تمہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں وہ اور جو بعد والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آئے انہوں نے جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں ان سے ان کی نیکیاں بڑھی ہوئی ہیں جو اس سے پہلے، کیونکہ وہ سختی کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، ان کے ایمان کی قیمت اللہ نے لگائی ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 میں اللہ پاک نے ابتدا میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ فقیر ہے، اس لیے کہ یہ شکل قرض کی بنتی ہے کہ آج غریب کو دو گے یہ محفوظ ہو گیا، قیامت میں اللہ تمہارا قرض تمہیں دگنا تگنا اتنا کر کے واپس کریں گے جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں قیامت والے دن یہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ جس نور میں، ایمان کے نور میں تم چلتے ہو ہمیں بھی اپنے نور کا کچھ حصہ دے دو، تو ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ نور تو دنیا میں ملتا تھا، اب تو یہاں کوئی نور نہیں ملے گا، اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس سے یہ لوگ پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اسی رکوع میں فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی سے وہ لوگ تو دھوکہ کھا رہے ہیں جو کھا رہے ہیں، ایمان والوں کو نہیں کھانا چاہیے بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈرے۔ آگے پھر رکوع نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب و لہو، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر لوگ فخر کرتے ہیں، مال کو بڑھانے کی حرص ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اس کی مثال اللہ نے دی کمثل غیث، ایسے ہے جیسے بارش برسے اور کھیتی اگے تو کافر لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ کھیتی اگ گئی، موج لگ گئی، موج لگ گئی، اور ایک دم کوئی عذاب آتا ہے وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ دنیا ان کو بنی ہوئی تو نظر آتی ہے اور جو ہی موت اور قیامت آئے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسے اس کافر کے ہاتھ کچھ کھیتی نہیں آئی ان کے ہاتھ بھی دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں آئے گا۔ پھر ایمان والوں کو ترغیب دی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر اس کی طرف سبقت لے کر جاؤ، دوڑ لگاؤ، یہ ایمان والوں اور تقوی والوں کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا ما اصاب من مصیبہ، کہ جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ ہم نے پہلے سے اپنے ہاں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ میں اس بندے پر یہ حال بھیجوں گا، یہ صبر کرے گا یا شکر کرے گا، پھر جو بھی ہے وہ اسی کے مطابق پیش آ جاتا ہے۔ آگے پھر فرمائی کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں۔ کیا مطلب کہ اس لوہے سے تمہیں جنگی آلات بنا کر جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، ضرورت کی چیزیں بنانی چاہیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے لوہے سے کیا کچھ نہیں بن رہا، ہر چیز کے اندر لوہا استعمال ہوتا ہے اور اس کے بغیر تو ہماری زندگی کا نظام ہی نہیں چلے گا۔ آگے رکوع نمبر 20 ہے اس پارے کا آخری رکوع، اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح، ابراہیم، ہم نے ان سب انبیاء کو بھیجا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، انہی کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور سب نبیوں نے توحید کی دعوت دی، سب نبی اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے رہبانیت خود ہی گھڑ لی تھی۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ وہ رہبانیت کیا تھی؟ بالکل دنیا کو چھوڑ دینا، کھانا پینا نہیں، شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، گھر میں نہیں رہنا، کوئی دنیا کی راحت استعمال نہیں کرنی، بس ایسے سب کچھ چھوڑ دینا۔ اور وہ سمجھتے تھے یہ نیکی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو تم پر اس چیز کو لاگو کیا ہی نہیں تھا، تم نے خود ہی اپنے طور پر کیا تھا۔ تو ایسا، اور حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں تو بھئی کاروبار بھی نیکی ہے، شادی بھی نیکی ہے، میل جول رشتہ داروں سے نیکی ہے، کھانا پینا بھی نیکی ہے، تو الحمدللہ ہمارا دین کامل ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا ایمان والوں کو کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ تو اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا حصہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اخیر میں یہ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا ہو۔ تو بہرحال یہ اس پارے کے مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔